السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ماہ مقدس شعبان اور اپنے من چاہے اعمال کے بارے میں۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں، بالخصوص جب وہ دین کا معاملہ ہو، تو لازم طور پر افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ یا تو ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یا پھر اپنے مفاد کے تئیں پیچھے سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس ماہ کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے بعد اگر کسی ماہ میں کثرت سے روزے رکھے ہیں تو وہ یہ ماہ مبارک ہے۔ لیکن ہم اس روزے رکھنے والی سنت کو چھوڑ کر ہر وہ کام کرتے ہیں جو یا تو من گھڑت ہے یا پھر اس کی دلیلوں میں کمزوری موجود ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو چیز مکمل، مدلل اور شواہد پر مبنی ہے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس کام سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ لیکن ہم نے اگر کچھ لیا ہے تو اپنے مطلب کی باتوں کو، اور اگر کسی کام سے رکے ہیں تو صرف ان باتوں سے جو ہمارے عقائد، نظریات یا مسلک کے خلاف جاتی ہوں، بجائے اس کے کہ جن کے نام کی ہم مالائیں جپتے ہیں، جن کے نام پر ہم جانے دینے کے دعوے کرتے ہیں، ان کا فرمان کیا ہے یا ان کا عمل کیا ہے۔ خیر، اس بحث کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے ہاں مروجہ رسومات کے بارے میں۔ ماہ شعبان کے شروع ہوتے ہی معافی ناموں کا اجرا اور وصولی چل پڑی، جبکہ آج تو احباب نے اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے میسجز کا تانتا باندھ دیا، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ آج شام شعبان کی نصف شب جو ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شاید انہیں اعمال ناموں کے مرتب ہونے نے اس تذبذب میں ڈالا ہے، ورنہ سارا سال تو کوئی کسی سے معافی مانگتا دکھائی نہیں دیتا۔ کیا پورے سال اپنی منمانی کرنا اور پھر سال کے ایک دن کا معافی طلب کرنا ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ معافی مانگنا بھی کوئی معافی کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک میسج کر کے سمجھنا کہ ہم نجات کے حاملین میں سے ہو گئے؟ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ معافی بھی ان سے مانگی جاتی ہے جن کا کوئی نقصان نہ کیا ہو، جبکہ دوسری طرف ماں جسے بات بات پر جھڑکنا اور اس کے چشم فردوس کو نظر آب کرنا، باپ کی شفقت کو اپنی پرہنگم آواز سے دفن کرنا، بہن کو رعب کا اسیر رکھنا، بھائی کو ظلم کی تصویر بنانا، کہ کبھی ان سے معافی مانگی؟ وہ مائیں، وہ باپ جنہیں ان کی اولاد ایدھی ہومز میں چھوڑ گئی، کیا ان سے کوئی معافی مانگے گا؟ وہ مفلس جو بے حسی کے باعث تڑپ کر دم توڑ گیا، اس سے درگزر کون چاہے گا؟ یہی تو اصل مستحق ہیں۔ اگر ان سے ہی معافی نہ مانگی جائے تو یہ معافی تو نہ ہوئی بلکہ رسم ہوئی، اور رسم ہمیشہ ناپید رہتی ہے۔ اس لیے شعبان کی 15 شب کو قبرستان جانے کی رسم تو ادا کی جاتی ہے، اور عید سا سما بھی پیدا کیا جاتا ہے، مگر قبریں تو موت کو یاد دلانے کی علامتیں ہیں۔ لیکن مجھے تو کبھی بھی اس شب میں ان روشن قمقموں کو دیکھ کر موت یاد نہیں آئی، لہٰذا میں اس سالانہ معافی سے معافی چاہتا ہوں، اور یہی کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔